بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حقیقت کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں پیش کرتے ہیں تاکہ ان مثالوں سے کسی بھی بات کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک واقعہ آپ پیش کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلطان محمود غزنوی اکثر اس کا یہ معمول تھا کہ وہ رات کو بیس بدل کر گشت کیا کرتا تھا تاکہ اپنی رعایا کے حال جان سکے۔ تو ایک دن محمود غزنوی رات کو گشت کرتے کرتے جنگل کی طرف نکلا تو راستے میں اس نے دیکھا کہ 5 چور بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کہیں چوری کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے کان کی یہ خصوصیت ہے کہ جب بھی کوئی کتا بھونکتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ تو دوسرے نے کہا کہ میری ناک میں یہ خوبی ہے کہ جہاں بھی خزانہ ہوتا ہے میں اس کو سونگھ لیتا ہوں۔ اور تیسرے نے کہا کہ میری آنکھ کی یہ خوبی ہے کہ میں رات کی تاریکی میں جس کو دیکھ لیتا ہوں اس کو دن کے اجالے میں پہچان لیتا ہوں۔ اور چوتھے نے کہا کہ میری بازو میں یہ طاقت ہے کہ میں جہاں پر رسی کو پھینک دیتا ہوں اور وہ وہیں جا کر چپک جاتی ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، محمود غزنوی ان چوروں کے قریب پہنچا۔ انہوں نے دیکھا اور پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو محمود غزنوی نے کہا کہ میں بھی آپ کے گروہ کا ایک بندہ ہوں۔ تو سب نے کہا کہ آپ نے ہماری باتیں سنی، ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں، لہٰذا اگر آپ کے پاس بھی کوئی خوبی ہو تو ہم آپ کو بھی اپنے گروہ میں شامل کر لیتے ہیں۔ محمود غزنوی نے کہا کہ میری خوبی یہ ہے کہ یہ جو میری داڑھی ہے اگر میں اس کو ہلا دوں تو مجرم پھانسی سے بچ سکتا ہے۔ تو سب نے کہا سبحان اللہ، یہ تو بڑی بات ہے، کہیں ہم مشکل میں پھنس گئے تو آپ تو ہمیں کام آ سکتے ہو۔ بادشاہ نے پوچھا اچھا آج کا کیا پروگرام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج ہم نے بادشاہ کے شاہی خزانے کو لوٹنا ہے۔ بادشاہ نے کہا چلو۔ وہ سب چل پڑے۔ تھوڑا آگے گئے تو کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، جو کہتا تھا کہ میرے کان میں یہ خوبی ہے کہ کتا بھونکتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا کہ کتا یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ آپ کے کہیں آس پاس ہی ہے۔ تو سب نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، رات کا اتنا حصہ گزر گیا ہے، بادشاہ تو ابھی اپنے محل میں چیند کی نیند سو رہا ہوگا۔ پھر کتے کے بھونکنے کی آواز، اس نے کہا نہیں، کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ آپ کے بیچ میں ہی ہے۔ بہرحال آگے بڑھے تو جو کہہ رہا تھا کہ میرے ناک میں یہ خوبی ہے، اس نے اپنی ناک کو زمین سے لگایا اور سونگا اور کہنے لگا کہ ہم خزانے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اور جو یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بازو میں یہ طاقت ہے کہ میں رسی کو جہاں پھینکتا ہوں وہیں چپک جاتی ہے، جیسے ہی بادشاہ کے محل کے پاس پہنچے اس نے رسی کو پھینکا تو رسی ایک کنگرے کے ساتھ جا کر چپک گئی۔ تمام اس رسی کے ذریعے چڑھ کر اوپر چھت پر پہنچے۔ پھر وہ اندر چلے گئے۔ بادشاہ کے ہیرے جواہرات اور ہر قسم کا خزانہ جو شاہی خزانہ تھا چوری کر کے چلے گئے۔ سلطان محمود غزنوی نے یہ سارا ماجرا دیکھا، ان کا ٹھکانہ جان لیا۔ صبح سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس پتے پر جائیں اور سب کو گرفتار کر کے لائیں۔ وہ سب کو گرفتار کر کے لائے۔ تو جس نے یہ کہا تھا کہ میری آنکھ کی یہ خوبی ہے کہ میں اگر کسی کو رات میں دیکھوں تو دن کے اجالے میں اس کو پہچان لیتا ہوں، تو وہ دیکھ کر کہنے لگا یہ چہرہ وہی ہے جو رات کو ہمارے ساتھ تھا۔ تو سب نے کہا کہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، کیونکہ جو ہمارے ہنر تھے، ہماری جو خوبیاں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوبیاں تو دی لیکن ہم نے ان کا غلط استعمال کیا، لہٰذا آپ مہربانی کریں ہمیں معاف کر دیں، کیونکہ جلاد تلواریں لے کر کھڑے ہیں،
ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم چوری نہیں کریں گے۔ تو بادشاہ نے کہا اگر آپ نے کسی اور کی چوری کی ہوتی تو میں کبھی چھوڑتا نہیں آپ کو، لہٰذا آپ نے میری چوری کی ہے تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو تو معاف کر دوں گا، لیکن وعدہ کرنا ہوگا کہ آج کے بعد آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ ان سب نے وعدہ کیا۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑی مثال کو دے کر یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوئی چیز عطا کی ہے تو آپ اس کا غلط استعمال نہ کریں، اس کا ایسا استعمال کریں تاکہ خود کو بھی فائدہ ہو اور اس سے مخلوق خدا کو بھی فائدہ ہو، اور پھر وہ نجات کا سبب بنتی ہے۔ تو جب اسی چیز کو اگر غلط طریقے سے استعمال کیا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔